اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نئی حکومت آتے بہت سارے عہدے خالی ہو گئے، گورنر سارے استعفیٰ دے رہے ہیں، سپیکر نے استعفیٰ دے دیا، ڈپٹی سپیکر نے استعفیٰ دے دیا، اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا، بہت سارے استعفے آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ کوشش ہوگی کہ صدر پاکستان کے خلاف بھی کوئی امپیچمنٹ کی قرارداد وغیرہ لائیں، اور وہ عہدہ بھی خالی پتہ نہیں وہ خود کرتے ہیں یا کروایا جاتا ہے، اور وہاں بھی کوئی اپنا من پسند آدمی بٹھایا جائے۔ یہ عہدے جو خالی ہو رہے ہیں ان کو پر کرنے کے لیے دن رات مشاورت جاری، بلکہ جو اتحادی جن کا آخری دن ضمیر جاگا تھا، آخری رات، جو کبھی ادھر ملاقات کبھی ادھر ملاقات، پھر ادھر ملاقات، پھر ادھر ملاقات، پھر ادھر ملاقات، پھر ادھر ملاقات، جو بڑی ملاقاتیں کر رہے تھے عوام کے مفاد میں، غریبوں کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں، پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کی معیشت بچانے کے لیے، اب وہ بیچارے گورنریاں بچانے کے لیے اور وزارتیں بچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ ابھی تک جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، کوئی صدر کا عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی گورنری مانگ رہا ہے، اور کوئی اہم وزارتیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اہم وزارتیں دی جائیں، اور بہت ساری اپائنٹمنٹیں اپنے اپنے من پسند بیوروکریٹوں کی بھی مانگی جا رہی ہیں، کہاں کہاں کس کس کو لگانا ہے۔ تو مجھے اس سارے میں کیا دلچسپی ہے؟ مجھے دلچسپی مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی محنت کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی دفعہ شہباز شریف اور زرداری آپس میں ان کے اختلاف ہوئے، پی ڈی ایم ٹوٹی اور یہ الگ الگ ہو گیا، انہوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، سینٹ اسپیکر کے مسئلے انتخاب کے موقع پر بھی اور آگے پیچھے بھی، ایک دوسرے پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کے الزامات لگائے، ایک دوسرے پہ بوٹ پالش کے الزامات بھی انہوں نے لگائے، مریم نے ان پہ، انہوں نے مریم پہ، بلاول نے ان پہ، انہوں نے بلاول پہ، اور مولانا ایک ڈٹے رہے۔ مولانا نے دونوں کو کبھی اس کی منت کی، کبھی اس کی منت کی، کبھی اس کی منت کی کہ ان کو کسی طرح اکٹھا رکھیں اور عمران خان کو نکالیں۔ مولانا چونکہ خود 4.25 سال سے اسمبلی سے باہر ہیں، اور یہ وقت ان کے لیے کتنا پریشان کن تھا وہی جانتے ہیں، اس کا درد میں بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی دوسرا بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ اس کا درد مولانا ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے 4.25 سال باہر کس طرح گزارے، اور انہوں نے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے پہلے انہوں نے خود دھرنا دیا، بڑا دھرنا تھا، اور ان کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے، کس نے کیے تھے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اور تو کچھ نہ ہوا، لیکن کم از کم ان کو نیب نے پھر نہیں بلایا، کہیں معاملات طے ہوئے یا نیب ڈر گئی ان سے، یا بڑے لوگ ڈر گئے ان سے کہ ان کو دوبارہ نہیں بلایا انہوں نے، اور اس دھرنے کی وجہ سے میاں نواز شریف کی ڈیل ہو گئی اور وہ جان چھڑا کے یہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اس کے بعد بھی آپس میں پی ڈی ایم، آج ایک کا بیان کل دوسرے کا، کئی دفعہ مولانا نے ان کو منتیں کر کر کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اکٹھا رکھا، اور مجھے پتہ تو نہیں ہے، نہ میرا وہاں کوئی مخبر ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے، اور وہاں جتنے بیٹھنے والے تھے اگر وہ ان میں سے کچھ سنیں گا تو ضرور تائید کرے گا کہ مولانا نے یہ اتحاد قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کی۔ اب اس اتحاد کے برسر اقتدار آنے کے بعد مولانا کا حق بنتا ہے کہ انہیں صدر پاکستان بنایا جائے، لیکن مولانا میں آپ سے پیشگی افسوس کر رہا ہوں، اب مجھے ابھی پتہ نہیں کیا معاملات طے ہو رہے ہیں، لیکن میں پیشگی افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو صدر پاکستان بنانے کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ نہ زرداری مان رہا ہے، نہ شہباز شریف مان رہا ہے۔ آپ کو شاید ان میں سے دونوں میں سے ایک آدھا کہے کہ میں تو راضی ہوں، یہ راضی نہیں، اور نہ لانے والے جن کے لیے آپ نے بڑا کچھ کیا اور آپ کہتے رہے وہ ان کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہمیں سلیکٹ کریں، وہ بھی آپ کے صدر بننے پہ راضی نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے پیشگی افسوس کر رہا ہوں، اگر آپ بن جاتے تو ہمارے لیے تو بھلا تھا، شاید ہمارا بھی کوئی ایوان صدر کا چکر لگ جاتا، آخر آپ سے پرانی دوستی تو ہماری ہے نا۔ لیکن اب ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک مولوی بھی پی ڈی ایم کے 12 جماعتوں کے اتحاد میں وزارتیں
وزارتیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ تو وزیر نہیں بنیں گے، اس لیے کہ آپ ایم این اے نہیں ہیں، سینیٹر نہیں ہیں آج کل۔ آپ کے بیٹے کو بھی آپ کی مرضی کی وزارت مل جائے گی، آپ کے باقی ساتھیوں کو بھی مل جائیں گی، لیکن اگر آپ کو صدر پاکستان نہ بنایا گیا تو ساری محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے یہ سارا کچھ بھاگ دوڑ جو کہ اتنے دن تک آپ بلکہ 3.25 سال تک آپ دن رات سفر میں بھی رہے، کبھی ادھر رہے کبھی ادھر رہے، اور خطرات میں بھی رہے، پھر بھی آپ ڈٹے رہے۔ اب میں آج دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ زرداری صاحب، ایک دن تو خبر تھی کہ خود صدر آنا چاہتے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں ہم حکومت میں شامل ہی نہیں ہوں گے تاکہ ہماری منت سماجت کرے نون لیگ، اور پھر ہم کہیں کہ اگر ہمیں شامل کرنا ہے تو صدارت دو۔ اور آج میں نے کسی ٹی وی چینل پہ ایک ٹکر چلتا ہوا دیکھا کہ زرداری صاحب اپنی بہن کو بنانا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب کی بہن بھی مشہور زمانہ ہیں، ان پہ بھی مال اکٹھا کرنے کے کافی سارے الزامات تھے، پیسہ انہوں نے بہت بنایا، اور سندھ کے بچے بچے کو پتہ ہے، اور ساری پیپل پارٹی کو بھی پتہ ہے۔ اب زرداری صاحب سنا یہ ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ زرداری صاحب ان کو صدر لانا چاہتے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ زرداری صاحب آ جائیں، بی بی صاحبہ آ جائیں، ان کی بہن صاحبہ یا کوئی اور آ جائے، مجھے تو مولانا کا دکھ ہے، مولانا کو افسوس ہے کہ مولانا نے اتنی محنت کی، اور ان کی اگر ساری یہ محنت رائے گاں گئی تو آئندہ مولانا صاحب تو ان دونوں پہ اعتبار نہیں کریں گے، اور باقیوں پہ بھی اعتبار نہیں کریں گے جو تھپکی دے رہے تھے کہ شاباش۔ مولانا کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اس لیے میں پیشگی رمضان شریف کی آج 12ویں تراویح پڑھی ہے، میں مولانا سے پیشگی افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو صدارت نہ بھی ملے تو آپ غصے نہ ہوں، آپ بڑے دل والے ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، آپ جو وزارتیں مل جائیں ان پہ اتفاق کریں، اور جتنے کو دن ہیں پتہ نہیں تھوڑے ہی ہیں ویسے تو مجھے لگ رہا ہے۔ اب میری سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ دن تھوڑے ہیں، اس حکومت کے دن بہت تھوڑے ہیں، 10 دن نکال جائیں، مہینہ نکال جائیں، 1.5 مہینہ نکال جائیں، 2 مہینے نکال جائیں، تو یہ جتنے کو دن مل جائیں غنیمت جانیں، اور اس میں جو کچھ ہاتھ آ جائے وہ مال غنیمت سمجھیں۔ اس لیے بہت زیادہ کی توقع نہ لگائیں، اور بہت زیادہ پھر کبھی صحیح، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔